الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک اپنی پاک کلام کے اندر مختلف قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلایا کہ ان کی بربادی کا سبب کیا تھا. اللہ کی توفیق سے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیا ہمارے لیے ڈر اور خوف ہی ہے، کوئی خوشی کا رستہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اگر کوئی کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ یہ اس مصیبت سے بچ جائے جو بعض لوگوں کو مصیبت پہنچ گئی. اگر کوئی انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسلام یا قرآن یا اللہ رب العزت انسانوں کو ہر بات پہ ڈراتے ہی رہتے ہیں.
بلکہ وہ ایک طریقہ کار زندگی کا دیتے ہیں. کوئی انسان اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ان احکامات کو، ان اصولوں کو مد نظر رکھے جو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے مرتب فرمائے ہیں، تو پھر اسی انسان کے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ ہر آسائش جو انسان اپنے تصور میں لا سکتا ہے اللہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، ہر انسان کی نفسیات یہ ہے، اس کا گھر اچھا ہو، اس کے رہنے سہنے کے لیے ایک کھلا اور وسعت والا گھر ہو، اور اس میں اس کی خواہش کے مطابق ساری آسائشیں ہوں. یہ کاروبار میں محنت اور مشقت بھی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے زندگی کا گزران اچھا مل جائے، میری زندگی آسانی سے گزر جائے، اسی لیے ساری محنتیں اور مشقتیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ کوئی محنت یا مشقت نہیں کرواتا، صرف ایک طریقہ کار، ایک لائن دیتا ہے کہ اس پہ چڑھ جاؤ، یہ سیدھی کامیابی کے رستے پہ جاتی ہے. اور اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کر لو گے، دنیا میں آسائش کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ پورا خاندان انتھک محنت کرتا ہے، پھر جا کے اسے وہ آسائشیں میسر آتی ہیں جو انسان کی ذہن کے اندر تصورات میں موجود ہوتی ہے. اور عموماً وہ سب کچھ نہیں ملتا جو انسان چاہتا ہے. لیکن اللہ مالک ہمیں جو رستہ بتلاتے ہیں اس میں کچھ باتوں سے روکا گیا ہے، کچھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے. اگر انسان ان باتوں پہ عمل کر لے، جن باتوں سے روکا گیا ہے اپنے آپ کو روک لے، کنٹرول کر لے، تو اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے دل کی خواہش ہوگی وہ مجھ سے مانگنا، میں تمہیں عطا کر دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے جس کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری من کی مراد ہمیں دے دیں گے. بلکہ ہمارا من بھی چھوٹا ہے، ہماری خواہشات بھی چھوٹی ہیں. اللہ رب العزت جو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کے متعلق اللہ مالک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. کسی آنکھ نے وہ آسائشیں دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کا سنا نہیں، کسی دل کے اندر کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا جو میں انسانوں کو دینا چاہتا ہوں، اور ان کو دینا چاہتا ہوں جو میری بات مانیں گے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو انسان کسی کی بات مانتا ہے عزت اور وقار اسی میں ملتا ہے. ایک ملازم ہے، ایک فیکٹری میں، ایک دفتر میں ہے، جب وہ اپنے باس کی بات مانے گا تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے منفرد ہو جائے گا کہ یہ شخص وہ ہے جس نے کبھی انکار نہیں کیا، جو بھی کام دے دو کر دیتا ہے. تو وہ سارے اپنے بڑوں کا منظور نظر بن جاتا ہے. اگر دنیا میں یہ اصول ہے تو اللہ کا اصول بھی یہ ہے کہ جو اس کے کہے پہ چلے گا اس کا منظور نظر بن جائے گا. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا ہے. اللہ رب العزت اس کا رستہ بتاتے ہیں. یہ 10 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. 18واں پارہ ہے، سورۃ مؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک. اللہ کہتے ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو تو اولئک ھم الوارثون، جو تمہاری سوچ ہے تمہیں وارث بنا دوں گا. الذین یرثون الفردوس، اور وارث کس چیز کا؟ فردوس بری کا. دنیا میں 5-10 کنال کا، 1-2 ایکڑ کا کوئی گھر بنا لے تو عقل پھٹنے لگتی ہے کیسے بن گیا. تو وہاں اللہ اتنا دے گا کہ کہا ایک سوار وہاں اس گھر کے اندر، اس کے باغیچوں کے اندر جو باغ لگے گا
اس باغ کے اندر جو درخت ہوگا اس درخت کے نیچے ایک سوار 70 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کی چھاں نہیں ختم ہوگی. یہ اللہ دینا چاہتا ہے ہمیں، تو ہم کیسے دنا ہیں ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی وہ چیزیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس مالک کو ناراض کر دیتے ہیں جو ہمیں اس سے بہت بہتر دینا چاہتے ہیں. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ سورۃ مؤمنون 18واں پارہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات قد افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گئے. اب پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے دائرے میں ہیں. کیا ایمان کے تقاضے جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ایمان کے متعلق ائمہ محدثین نے 3 باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہیں. جب تک کسی انسان کے اندر تینوں باتیں پوری نہ ہو جائیں ایمان نہیں ہوتا. ہم پہلا سٹیپ تو سارا پورا کرتے ہیں، وہ ہے اقرار باللسان، زبان سے تسلیم کر رہے ہیں، وہ ہم سب کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے. ہم سب کا اقرار ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں اور اس کی خیر اور شر تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن دوسرا سٹیپ ہے وتصدیق بالقلب، دل سے اسے سچا جانے جس کا اقرار کر رہا ہے. یہاں آ کے ہم میں سے بہت سے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں اس پہ یقین نہیں ہے. یہ دوسرے سٹیپ پہ آ کے ہم پھسل جاتے ہیں. تو ایمان کا تیسرا سٹیپ یہ ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اور بہت سے لوگ یہاں اس سیڑھی پہ آ کے دڑم پیچھے گر جاتے ہیں. عمل ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے. تو ایمان کے لیے ان تینوں تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا، اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا، اس کی کتابوں سے رہنمائی لینا، اس کے فرشتوں کو اس کا ورکر تسلیم کرنا، خیر اور شر جو ہے اس کا مصرف جو ہے اللہ کو ماننا کہ اگر آج کرائسس ہیں تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں، اگر آسانیاں تھی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی وجہ سے تھی. آسانیاں تو مان لیا اللہ کی وجہ سے ہے، کرائسس آ گئے تو کہا اس نے مجھے دم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، فلاں جادو کر دیا، میرا رزق بند کر دیا. اس کو وہاں کیوں رب بھول جاتا ہے کہ جو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے وہ کبھی کنٹرول بھی کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، میں کسی بھی انسان کو دنیا میں ایک جیسا نہیں رکھتا بلکہ اس کے زندگی کے دنوں کو بدلتا رہتا ہوں. اگر آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے، اگر آج بیماری ہے تو کل پھر ہمیں صحت مل سکتی ہے، اگر آج آسانیاں آسائش ہے تو کل کرائسس بھی آ سکتے ہیں. ہر دونوں حالتوں میں انسان سمجھے کہ اگر اللہ نے نعمتیں مجھے دی ہیں تو پھر کرائسس آئے ہیں تو اسی کی وجہ سے، تو پھر ہم مولوی کے پاس تعویذ لینے کے لیے تو چل پڑتے ہیں، اس سے ہم ٹیوے لگانے تو شروع کر دیتے ہیں. کاش ایک ایماندار کی حیثیت سے جس طرح ہم لینے کے لیے سجدے پڑے تھے آج کرائسس میں بھی اللہ کے سامنے سجدے پڑ جائیں کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ تو آزمائش کے بغیر معاف کر دے تو تیرا کیا جائے گا. تو آج انسان پھر اس کے لیے بھی اپنے رب پہ ایمان رکھے. تو پہلی بات قد افلح المؤمنون، فلاح وہ پا گئے جو ایمان کے اندر آئے. ایمان کے تینوں معاملے انہوں نے پورے کیے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے سچا جاننا، وعمل بالجوارح، عمل کے ذریعے
انسان یقین دلا دے کہ مالک جو کہتا ہوں اور جو سوچتا ہوں اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہوں. اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرما دے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ہمارا اس میں کوئی یقین جانیے اگر اللہ ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں. اللہ سورۃ حجرات کے آخر میں کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان دیتے ہو. قل لا تمنوا علی اسلامکم. اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت دو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. ہمارا مسلمان ہونا یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہونا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے. ہم اس کے احسان کو تسلیم کریں کہ اگر ایمان کی نعمت ہمیں ملی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اس بات کو مانو کہ یہ اللہ کا تم پہ انعام ہے کہ اللہ نے اسلام اور ایمان کی تمہیں توفیق بخشی ہے. اے مالک ہم تیرا احسان مانتے ہیں. لقد من اللہ علینا. اے اللہ تو نے ہم پہ احسان کیا ہے. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اے اللہ تو نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی ہے. اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کے احکامات پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرما. اگر ہمیں یہ توفیق مل گئی تو پھر اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون. ایماندار فلاح پا گئے. اب ایماندار کی صفت کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا تو پتا چلے گا ایماندار ہے. اس میں پہلی بات یہ بتلائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ نہیں کہ ایماندار نماز پڑھتے ہیں بلکہ ان کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے. کیا خشوع خضوع ہوتا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو, ان کا دل ڈرا ہوا, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی, اور وہ اللہ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا نا آ کے مل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچ کے کرو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہماری عبادات, ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہماری عبادات جو ہے خصوصاً نماز, ان میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں, اور اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اماں جی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نمازوں میں ادھر ادھر دیکھنا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ڈکیتی ہے جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے فہیہ قضا و قضا, وہ دیکھو وہ کیا ہے, وہ دیکھو وہ کون آیا, وہ دیکھو ایسا کیا ہو رہا ہے. کہا یہ شیطان تمہارا ساتھ ڈکیتی کر رہا ہے کہ تمہاری سوچ کو, تمہارے ذہن کو کنفیوز کر رہا ہے. نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ ہونے کے بجائے انسان ساری نماز میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. تو ایمانداروں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتهم خاشعون. وہ اپنی نمازوں میں خشیت, عجز و انکساری, اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اور دیکھیں کتنے عجیب لوگ تھے وہ. احد کی جنگ میں ایک صحابی, انہیں تیر لگا, تیر ایسا جسم کے اندر پیوست ہوا نکل نہیں رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ ان کی عظمتوں پہ قربان. کہنے لگے درد بہت ہوتی ہے, آپ چھوڑ دیں تیر کو, میں نماز شروع کرتا ہوں. جب میں نماز کے اپنے یعنی اس کے دورانیے میں میری توجہ پوری طرح اللہ کی طرف ہو جائے گی تو پھر تیر نکال دینا اور مجھے کچھ نہیں پتا چلے گا. اور واقعتاً ایسا ہوا. آج آپریشن کرنے کے لیے یا ایسا کرنے کے لیے
انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا انستھیزیا دیا جاتا ہے کہ اسے بے ہوش کر دو تاکہ اسے درد کا احساس نہ ہو. وہ کتنے عظیم لوگ تھے. اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ وہ اتنے پیارے, اتنا اللہ کے ساتھ تعلق, اتنا ایمان مضبوط کہ کہنے لگے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کو کھینچ دینا مجھے نہیں پتا چلے گا. اور واقعتاً جب پریکٹیکلی ایسا کیا گیا تو واقعتاً عام وہ تڑپ رہے تھے, وہ تیر نہیں نکل رہا تھا. جب نماز میں کھڑے ہوئے طبیب نے سارا عمل کیا اور اسے احساس تک نہ ہوا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی کال مل چکی تھی اپنے رب کے ساتھ, تعلق بن چکا تھا. اللہ ہمیں بھی اپنا تعلق نصیب فرما دے. تو یہ ایمان کی پہلی علامت ہے, نشانی ہے کہ ان کی نماز خوبصورت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا تو اس نے وہاں پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. آپ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام. پھر آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ چلا گیا, پھر جا کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوا, آپ کی خدمت میں سلام عرض کی. آپ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام. پھر کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. جب چوتھی مرتبہ وہ آیا تو آپ نے وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق, مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا غلطی کر رہا ہوں. آپ نے پھر پوری نماز کے متعلق, یہ ایک لمبی حدیث ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے, ایک لمبی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کے, اس کے قیام, اس کے رکوع, قیام اور رکوع کے درمیان سجدوں کے درمیان بیٹھنا, ساروں کے متعلق اطمینان کا حکم دیا کہ جب تک تیری نماز کے اندر اطمینان نہیں, وہ ایسی نماز ہے گویا پڑھی ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ 3 مرتبہ پڑھ چکا تھا. تو آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی. تو ہم بھی یہ دیکھیں, ان نماز کا خشوع اور خضوع یہ ہے کہ اس کا قیام, اس کے رکوع, اس کے سجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے عرض کیا نماز کا چور کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود کو صحیح ادا نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں, نماز کا خشوع یہ ہے کہ ایک ہماری توجہ بالکل پوری اللہ کی طرف ہو اور ہم پوری خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں, اور دوسری بات ہماری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایسی ہی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری صفت ایمانداروں کی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. ایک ہے دنیا میں حرام چیزیں, ایک ہے وہ حرام تو نہیں ہے لیکن لغو ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جو ایماندار ہے وہ ان سے بھی اعراض کرتا ہے. جو لغو چیز ہے جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے, ٹائم کا ضیاع ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. ایمانداروں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو لغو چیز ہے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں. تو اب میں یا آپ اس معاملے میں سوچیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ میں بہت سی کمی نظر آئے گی کہ ہم تو شغل کے طور پہ ہر لغو میں بیٹھتے ہیں اور ہم صرف دل کی تسکین کے لیے بے شمار لغو باتوں میں مصروف رہتے ہیں. ہماری زندگی کا بہت سا وقت لغو باتوں میں گزر جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العزت جن ایمانداروں کے متعلق فلاح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, ان میں دوسری صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, ہم اپنے مفادات کے لیے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے, بہن بھائی سے لڑ پڑتی ہے. اللہ ایک ایماندار کو ایسا چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس میں سے غریبوں کا حق دے.
اس میں سے دوسروں کا حق پہچانے اور انہیں ادا کرے. وہ ایماندار نہیں ہے جو یہ سوچتا رہے کہ میں نے کسی کو کیسے لوٹنا ہے. وہ ایماندار نہیں ہے. اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے. کہا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اپنے مالوں میں سے اس کا حق دینے والے ہوتے ہیں، چھیننے والے نہیں ہوتے. والذین هم لفروجهم حافظون، دیکھیں ہر انسان کو وہ مرد ہے یا عورت اللہ نے خواہش سے مزین کیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اللہ نے ہر انسان کے اندر اس خواہش کو ڈالا ہے کہ مرد ہے تو وہ عورت کو پسند کرتا ہے، عورت ہے تو وہ مرد کو. حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹوں کو پسند کرتا ہے. والقناطیر المقنطرۃ، وہ چاہتا ہے بہت سے خزانے میرے پاس ہوں. من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے. والخیل المسومہ، سواری کے لیے خوبصورت چیزیں ہوں. والانعام والحرث، چوپائے جاندار، مال ڈنگر جسے ہم کہتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگو یہ دنیا کا توشہ ہے، اس کو حلال طریقے سے لینا، حرام سے نہ لینا. دو طریقے، ایک ہمارے لیے جائز ہے، جو ہماری منکوہ ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، جو غیر منکوہ ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے کہا جائز طریقے سے ان چیزوں کو لینا، ناجائز طریقے سے نہ لینا. بیٹوں کو ہر پسند کرتا ہے، لیکن بیٹا حلال کا ہو تو وہ اچھا ہے، وہی حرامی ہو تو وہ سب سے برا ہے. اسی طرح مال و متاع ہے، سونا اور چاندی ہے، ایک طریقہ ہے حلال، اپنی محنت کے ساتھ کمائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے. اور ایک انسان چھینا جھپٹی میں لوگوں سے چھین لے، وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے. یہ نہیں کرنا، ایماندار یہ نہیں کرتا. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو دو ہونٹوں کے درمیان اور جو دو رانوں کے درمیان ہے، وہ مرد ہے یا عورت. دو ہونٹوں کے درمیان انسان کی زبان ہے، دو رانوں کے درمیان انسان مرد ہے یا عورت، اس کی شرمگاہ ہے. کہا دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دے دیتا ہوں. ہم یہ ضمانت نہیں دے سکتے. ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن زبان کی ضمانت نہیں دے سکتے. ہم یہاں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات جہاں ہمارا بس چلے ہماری زبانوں پر کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فروج کی حفاظت، اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ نہ سمجھنا کہ میں رہبانیت کا حکم دے رہا ہوں، تمہاری خواہشات کو کچل رہا ہوں، نہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تمہاری لونڈیاں اور تمہاری بیویاں تمہارے اوپر حلال کی ہوئی ہیں، تم جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو، ناجائز نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو شخص یہ بات جاننے کے باوجود اس کے پاس ایک حلال ذریعہ ہے وہ پھر بھی ایک حرام ذریعے کو اپناتا ہے، فاولئک هم العادون، وہ زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپر، کسی کے نہیں، اپنے اوپر فاولئک هم العادون، وہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہے. اور اگلی صفت یہ فرمائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، میرے فلاح پانے والے ایماندار وہ بندے ہیں جو امانتوں کو اور جو عہد معاہدے کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں، نہ کسی کی امانت رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں. ہم سودا بیچتے ہیں، ابھی اس کا بیانہ لیا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا ریٹ اور بڑھ گیا ہے، مل رہا ہے.
دیکھیں ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جو میری قسمت تھا مجھے مل گیا، اب جو اس کی قسمت میں اللہ اسے دے دے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے کہ اس کو کیوں ملے؟ بھائی اس نے پیسہ نہیں خرچا۔ انسان اگر صرف اتنا سوچ لے، اس عہد کو پورا کر دے تو ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے، اگر اس عہد کو توڑ دے تو وہ بے ایمان بن جاتا ہے، ایمان کی نعمت سے نکل جاتا ہے۔ اور ہم اسے بوجھ ہی نہیں تصور کرتے۔ جب دل چاہا، کہا بھائی زبان سے آپ نے زبان دی ہوئی ہے، کہنے لگے وہ زبان گھر رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک ایمانداروں کی صفات جو ہیں ان میں یہ صفت بیان کر رہے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اگر دیکھیں کسی کی امانت ہے تو وہ میرا تو کچھ نہیں نہ لے رہا، جو اس نے دیا تھا وہی تو لے رہا ہے۔ اگر تو وہ مجھ سے کچھ چھین رہا ہے تو میرا دل تنگ پڑنا چاہیے کہ میرا حق لے رہا ہے، تو جب وہ اپنا دیا ہوا لے رہا ہے تو کون سا میں احسان کر رہا ہوں اسے واپس کر دوں؟ تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہے واپس کرو۔ آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو اچانک حکم ہوا، اعلان نہیں کر سکتے تھے، آپ رات کو ہجرت کے لیے چل پڑے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری امانتیں تھما کے گئے کہ علی جس کی امانت ہے بے شک وہ کافر ہیں، انہوں نے ہمیں اذیتیں دی ہیں، لیکن ایمانداروں کے امام جناب محمد الرسول اللہ کسی کا حق رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو واپس دے کے آ جانا۔ تو دیکھیں ہمارے لیے آپ اسوہ ہے، ہمارے لیے بدعہد اور بددیانت لوگ اسوہ نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں مولوی نے ایسا کیا تھا تو ہم بھی کر لیں۔ بددیانت مولوی بھی ہو تو بددیانت، عام انسان بھی ہو تو بددیانت، وہ انسان اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے وہ کسی ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، یا کسی مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کرواتا ہے، یا وہ کسی مسند پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے، اگر وہ بدعہد ہے، بددیانت ہے تو وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس لیے اس کی مثال دے کے اپنے آپ کو اس طرف لے آنا یہ کوئی دانائی کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہے امانت کو بھی ادا کرے اور عہد کو بھی پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، بے شک وہ تینوں کام کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ نقائص ہیں تو وہ منافق ہے، ایماندار نہیں ہے۔ وہ کون سی باتیں؟ پہلی بات، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو بدعہدی کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جس کے اندر یہ تینوں علامتیں ہیں، کہا یہ منافق آدمی ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ایماندار بنائے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے جو لوگ اپنے دیے ہوئے عہد کو پورا کر دیتے ہیں، بظاہر اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ اس شخص نے اچھا نہیں کیا، جس طرح دوسرے مکر گئے یہ بھی مکر جاتا تو کیا تھا، لیکن اللہ اس کی عزت کو بھی قائم رکھتے ہیں، اس کے ایمان کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ دنیا کی ان نعمتوں سے نوازتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعہدی کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، اللہ انہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ایماندار جو ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ صرف نماز پڑھ کے بے فکرے نہیں ہو جاتے، بلکہ نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں،
اپنی نمازوں کو محفوظ بناتے ہیں. یہ نہیں نماز کے بعد ایسے اعمال کر لیے جس کی وجہ سے نمازیں برباد ہو جائیں، بلکہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اولئک ھم الوارثون، کہا یہ ہیں جو وارث ہیں، ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ لائن ہے جس پہ چڑھ کے انسان کامیابی کا رستہ پا جاتا ہے. اور دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے. اللہ رب العزت انسان کی سوچ کہاں تک، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، انسان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے. اچھا گھر، اچھی سواری، ہر قسم کی آسائش، کوئی بندہ پوچھنے والا نہ ہو، کرائسس کا ڈر نہ ہو، یہ ساری باتیں، یہی انسان کی سوچ اور انتہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. دائیں ہاتھ والے کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان خوبصورت لوگوں میں شامل فرما دے. دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جن کا نام اعمال ان کی نیکیوں کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. جن کا نام اعمال ان کی ناکامی کی وجہ سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کتنے برے لوگ ہیں. اے اللہ ہمیں ان بروں میں شامل نہ فرمانا. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، لوگوں جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے قریبی لوگ ہیں. دیکھیں آج کوئی منصب دار ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی طاقتور ہے، ہم اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے، ہم اس سے چند لمحے گفتگو کر لیں. اگر کوئی شخص ڈی سی او سے یا کمشنر کے پاس یا ایس ایس پی صاحب کے پاس جا کے چند لمحے بیٹھ کے آ جائے، آدھے شہر کو سناتا ہے کہ آج میری میٹنگ تھی فلاں کے ساتھ. لوگوں یہ تو چھوٹے چھوٹے منصب ہیں، چند سالوں کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں. جو اس ساری کائنات کا عظیم بادشاہ اللہ ہے، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. وہ کون ہے؟ والسابقون السابقون، جو نیکی کے کاموں میں سبقت کریں گے. اولئک المقربون، یہی اللہ کے قریبی ہوں گے. صرف قریبی نہیں ہوں گے، فی جنات النعیم، ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں نعمتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جن نعمتوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، جو سوچ کی انتہا ہے ہماری، فی جنات النعیم، یہ جنتوں میں ہوں گے. آگے بات بڑی اہم ہے میرے عزیز بھائیوں. سلۃ من الاولین، پہلوں میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے. وسلۃ وقلیل من الآخرین، جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس معیار پہ پورا اتریں گے. ہم بعد کے زمانے والے لوگ ہیں، ہم میں سے یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی. اللہ نے یہ ایک بتا دیا بات، سلۃ من الاولین، جو پہلے ہیں ان میں بہت زیادہ اچھے تھے. وقلیل من الآخرین، آخری لوگوں میں بہت کم لوگ اچھے ہوں گے. اے اللہ ہمیں اچھا بنا دے. میرے عزیز بھائیو، یقینی بات ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے اندر برائی کے ذرائع نیکی سے زیادہ ہیں، برائی کی طرف زیادہ بلانے والے ہیں. برائی کرنا نیکی سے آسان ہے، اور ہمارے لیے ایمان کی حفاظت ایک مشکل امر بن چکا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ بنا لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم کامیابی کے متمنی ہیں تو وقلیل من الآخرین، آخر والوں میں بہت کم لوگ ہوں گے. اے اللہ ان کم میں ہمیں بھی شامل فرما لینا. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یہ لوگ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے جڑے ہوں گے تخت، متکئین علیہا متقابلین، جس کے اوپر تکیے لگے ہوں گے اور یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے. کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے.
کہا یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے خوبصورت، ہاتھوں میں آب خورے اور تھال لے کے گھوم رہے ہوں گے، جو ان کی خدمت انجام دیں گے، ہر شخص کو کھانے پینے کے لیے ہر چیز مہیا کریں گے، جو ان کے لیے کھانا پینا، ان کی زندگی کی آسائشوں کو سرو کریں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین، ان کے پاس آب خورے ہوں گے، جگ لے کر وہ ایسے جام لے کر گھومیں گے جو بہت خوبصورت پینے کے لیے جو چیزیں ہوں گی اس سے معمور ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ جس کا نام شراب رکھا گیا ہے، آج جس کا نام شراب ہے، وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، لیکن اس وقت جو وہ شراب پہلائیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے نہ سر میں درد ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، ایسے میوے لے کے آئیں گے جو ان کے پسندیدہ ہوں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا مجھے تو ذیابطی سے ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ پھل میرے لیے ممنوع ہے، مجھے اچھا تو لگتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، انسان تندرست و توانا ہوگا، ہر پھل اس کے لیے حلال ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت، بھنا ہوا گوشت انہیں دیا جائے گا جو ان کے لیے مرغوب ہے۔ وَحُورٌ عِین، انسان کی ذہن میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرد کے لیے عورت، تو اللہ کہتے ہیں میں انہیں حور عین، ایسی خوبصورت خواتین دوں گا جو ان کی خواہش ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا تھا۔ کامثال اللؤلؤ مکنون، یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی عادت پسند نہیں ہے، وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، اور جب انہیں نکالو تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس طرح اللہ زندگی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرمائے۔ جزاء مما یعملون، اللہ کہتا ہے یہ صلہ ہے تمہارے عملوں کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کیے تھے، یہ ان کا صلہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں کوئی انسان گالی گلوچ نہیں کرے گا، بری بات منہ سے نہیں نکالے گا، نہ بکواس کرے گا، نہ گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی کے نغمے ہوں گے۔ اے اللہ ہمارا نصیب کر دے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی جو میں نے آغاز میں کہا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم۔ اے اللہ ہم سب کا نصیب ایسا بنا دے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر بری بات سے ہمیں محفوظ فرما دے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اے اللہ جب تیرے حضور پہنچے تو اور تو کہے نزلا من غفور الرحیم، اب میرے مہمانوں آ جاؤ، تمہارا رب رحیم جو ہے تمہاری مہمانی کرے گا۔ اے اللہ تم ہمیں آخرت میں اپنا مہمان بنا لینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے دادا ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، دعا کریں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ محسن سعید کا بیٹا عبد الرحمن شیخ محمد سعید کا پوتا بیمار ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہیں اکمل صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ گزارش ہے میرے والد جو فوت ہو چکے ہیں شوکت علی صاحب، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ انہیں معاف کرے اور ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک اور بھائی نے بھی کہا ہے کہ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے ایک روایت لکھی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جب آپ نے یہ روایت لکھی اور باب الایمان میں یہ حدیث کا نمبر تک درج کیا تو کیا ایک حدیث کے متعلق آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کی بات ہے وہ سچ ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر شادی نہیں کرتے اور وفات پا جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں جنازے کے متعلق کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی اس حدیث کے پہلے لفظ ہیں النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اس سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، باقی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ رب العزت کو علم ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ ایک بھائی نے کہا جو مرد اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن عزیز کے اندر 3 سٹیپ بتائے ہیں کہ اگر عورت کے اندر کوئی ایسے جرائم ہوں جو ناقابل برداشت ہیں، وہ زبان کے ہوں یا جسمانی کسی بھی طرح کے ہو، تو ابتدا میں ہی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ پہلا حکم ہے فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، اگر وہ نصیحت کو قبول نہ کریں تو وَاحْجُرُوهُنَّ، ان سے اپنے بستر الگ کر لو۔ یہ بڑی سخت سزا ہے کسی عورت کے لیے کہ گھر رہتے ہوئے اس کا خامند ناراض ہے اور اس کے الگ ہے، اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اسے مارنے کی اجازت ہے، لیکن ایسی مار نہیں کہ جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے یا اس کی ہڈی ٹوٹے۔ یہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، انہیں اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ تو دے گا، سیدھا نہیں ہوگی یہ، تو جن حالات میں بھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو بس۔ تو مرد کے لیے یہ بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی یہ سوچ کے گزارے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اب جینا ہے۔ تو مرد میں جو حوصلہ اللہ نے دیا ہے وہ اپنے حوصلے کو بروئے کار لائے اور درگزر کرتا رہے، شاید اسی سبب اللہ اس کی معافی کا سبب بنا دے۔ تو اس لیے یہ ہاتھ اٹھانا، گھر میں مار داڑ کرنا، یہ اولاد کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوتا، ان کو ذہنی ٹینشن کا کوفت کا شکار کر دیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اس بات سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ یہ ایک بھائی نے ایک مسئلے کے متعلق وضاحت کی ہے، امام کعبہ حفظہ اللہ رکوع کے بعد اٹھنے سے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پاکستان کے اہل حدیث علماء ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں،
عرب میں بھی بعض لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے علماء کا جو صدیوں سے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم قیام میں کھڑے ہو تو تمہیں ہاتھ چھوڑنے سے منع کرتا ہوں. قیام کے اندر آپ نے ہاتھ چھوڑنے سے منع فرمایا. جو پاکستان میں بھی ہمارے سید بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ اور ان کے علاقے کے لوگ سارے ہی رکوع سے اٹھ کے ہاتھ باندھتے ہیں. ان کا ذہن یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہونا بھی قیام ہے، اس لیے وہ اس کو قیام تصور کرتے ہوئے پہلے قیام میں بھی اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونے کو قیام تصور کر کے دونوں میں ہاتھ باندھتے ہیں. جو علماء نہیں باندھتے ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں فاتحہ کو فرض قرار دیا ہے اور فاتحہ پہلے قیام میں ہے، اس میں نہیں ہے. اس لیے جس قیام میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہ پہلا ہے، رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے. یہ ایک حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. تو اس میں جو بھی انسان جس طرح عمل کرتا ہے، جس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ درست ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ ایک بھائی نے کہا الحمدللہ دین کی تحقیق کا کام شروع کیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، جب ہم قرآن و حدیث اور صحابہ کے رستے کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے اہل حدیث لفظ یا سلفی استعمال کر کے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا. آپ کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے. سلفی کہتے ہیں سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے والے. یہ صرف وہ شخص کہلانے کا حقدار ہے جو سلف صالحین صحابہ ہی کو کہتے ہیں. جو شخص صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوں. اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا عبداللہ بن سبا کا، جنہوں نے دین میں بدعات کو شروع کیا تھا. تو صحابہ کے زمانے میں ہی جو لوگ بدعات پہ چلتے تھے انہیں کہتے تھے اہل البدعہ، حالانکہ اسلام کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے. اور جو لوگ سنت پہ چلتے تھے انہیں کہتے تھے اہل السنہ. اور اہل الحدیث ان لوگوں کو کہتے تھے جو حدیث کو پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک تعریف ہے ایسے لوگوں کی جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی امتی کے نام پہ کھڑا کیا جائے. تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے باپ دادا کی بات مانو، نہ ہمارے علماء کی مانو. ہم کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں انہیں مانو. تو اس لیے جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ تشریف لائیں، میں آپ کے اطمینان کے لیے کوشش کروں گا. میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا میں کسی کو آسانی کسی بھی طریقے سے ملتی ہے تو اس کا محرک اللہ ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں ایک پڑوسی ملک کے حکمران آئے. ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ احسان کیا. یہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے لیے کوئی آسانی کا رستہ کھل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے دل میں بھی اگر کسی بات کو ڈالا گیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے یہ کہنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مالک ہماری سختیوں پہ ہمیں معافی دے رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی سختی آتی ہے تو وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو ہم پہ سختی آتی ہے. تو اگر ہم پہ کوئی آسانی آتی ہے تو اس کا محرک بھی اللہ رب العزت ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، علامت ہے کہ ہم ہر چیز کا محرک اللہ رب العزت کو سمجھیں. تو چاہے وہ ایک غیر مسلم سے ہم سے کروا رہا ہے، وہ بے شک اپنے مفاد کے لیے ہی کر رہے ہیں،
لیکن اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے تو ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے میڈیا میں بعض خناس قسم کے لوگ جب بھی اس ملک کا کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ فوراً تعصب کی گندگی کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیم بھی آج تک صرف تعصب کی بنیاد پہ رکے ہوئے ہیں، کسی کو نقصان نہیں اس کا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ یاد رکھیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ امت محمد الرسول اللہ سے غداری کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں اکٹھی ہوگی، اللہ غدار کو الٹا کر کے اس کی پیٹھ کے اندر غداری کا جھنڈا گاڑیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ وہ خناس ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ چاہے وہ دنیا کے کسی معاملے میں ہے، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے انہوں نے آج تک ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اے اللہ ان دیمک کے کیڑوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو اپنی رحمتیں فرما رہا ہے، اے اللہ ان رحمتوں کو مستقل فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے معاملات کو ہم پہ آسان کر دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی سبب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو اے اللہ آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک الملک دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔